السلام علیکم ناظرین. اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں پر بھی رکھا ہوگا اپنے حفظ و امان میں رکھا ہوگا. ناظرین, آج میں ایک ایسا دلچسپ جو ہے نا کانٹینٹ بنانے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھے گا, سب کو مزہ بھی آئے گا اور میرے نوجوانوں کو سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا. یاسر شمعون خان کسی تعارف کے محتاج نہیں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں ان سے بہت کچھ سیکھتا ہوں. یہ مجھے کہتے ہیں جو سب میں آپ سے سیکھتا ہوں, تو میں ان کو کہتا ہوتا ہوں آپ کا اور ہمارا فرق یہ ہے کہ ہم نے ایک سٹوری جو ہوتی ہے نا اس کو بڑی دیر سے سنا ہوا ہے, پنہا نتارا ہوا ہے, کرداروں کے نام بارہا دفعہ سن کے نا بالکل دماغ کے اندر جیسے کوئی چپ لگ چکی ہوتی ہے نا, اس طرح ہوتا ہے. لیکن ان کے کانٹینٹس جو ہوتے ہیں وہ اسپاٹ پہ جا کے انہوں نے کویشچن کرنے ہوتے ہیں. اب کس طرح کا بندہ ملنا ہے, اب کس طرح کا انہوں نے کانٹینٹ کرا, بڑا مشکل کام ہوتا ہے. یہ اکثر لوگ ہوتے ہیں جن کو مائک فوبیا ہوتا ہے, کیمرہ فوبیا ہوتا ہے, لیکن یہ ان چیزوں کو کراس کر گئے ہیں. یاسر شمعون خان کے جو ہے نا پروگرامس کو میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں اور میں بڑا کچھ ان کے پروگرام سے سیکھتا ہوں. اور میرا پسندیدہ جو ہے نا, اگر میرے پاس کوئی اس طرح کے حالات میرے ہوتے کہ میں باہر جا سکتا, نکل سکتا بغیر سیکورٹی کے, تو میں اس کام کو بڑا عبادت سمجھ کر جو ہے نا میں اس کام کو کرنے کی کوشش کرتا. یاسر شمعون میرے بھائی ہیں, ان سے بڑے مزیدار سوال کریں گے. اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ یوٹیوبرز نے جو ہے نا وہ ایک انارکی پھیلا دی تھی اور ان کے اوپر ایک FIR درج ہو گئی. اس کے بارے میں بھی ان سے جانے کے کچھ اور مختلف قسم کی اچھی باتیں آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے یاسر بھائی, میں آپ کو دل کی گہرائی سے ممنون ہوں بہت کہ آپ میرے پاس آئے اور میرے شو کو آپ نے 4 چاند لگائے. شویب صاحب, یہ آپ کا حسن ظرف ہے کہ آپ خود اتنے بڑے اینکر ہیں اور اتنا زیادہ ماشاءاللہ تھرو رکھتے ہیں اپنی, بغیر کسی کہہ لیجئے کہ فمبل. جس طرح ون گرو میں آپ پروگرام کرتے ہیں, میں تو آپ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. میرے لیے یہ بڑی اچنبے کی بات ہے. اور پھر اتنی بڑی ہسٹری کو آپ لفظ بہ لفظ کیسے لفظوں کا چناؤ کر کے بیان کرتے ہیں. آپ یقین جانیے گا کہ آج اگر کچھ لوگ مجھے پسند کرتے ہیں تو اس میں بہت بڑا کردار آپ کا ہے, کیونکہ میں آپ کو فالو کرتا ہوں, آپ کے لفظوں کے چناؤ کو فالو کرتا ہوں, آپ کی ٹائمنگ کو فالو کرتا ہوں, آپ کے پروگرام کی تھاٹ کو فالو کرتا ہوں. اور جو سب سے بڑی چیز ہے آج کل کے ویلاگرز کے اندر جو کہیں نہیں ملتی, بڑی معذرت کے ساتھ, وہ ایک پازیٹیو اپروچ ہے. میں نے یہ حلفاً بات کر رہا ہوں, منو تسلیم کر رکھا ہے کہ کوئی شخص بے لاگ تبصرہ کرتا ہے نا, اپنی ذات کی بھی نفی کر جاتا ہے, اپنے آپ کو بھی رنگ جاتا ہے, تو وہ صرف اور صرف ون اینڈ اونلی شاہد چودھری صاحب ہیں, اور میں خود ان کا بہت بڑا مداح ہوں. تھینک یو ویری مچ. یاسر بھائی, یہ پچھلے دنوں جو یوٹیوبروں نے یہ جو کیا ہے, میں نے اس کے اوپر جو ہے نا پروگرام تو لوگوں نے کیے ہوئے ہیں, FIR بھی بیچاروں میں درج ہو گئی, اور وہ لڑکے کرنا تو کچھ چاہ رہے تھے نا. ظاہر ہے کہ اگر وہ گھر سے نکلے ہیں تو 2 ہی چیزیں, یا وہ روزگار کے لیے نکلے ہیں یا فیم حاصل کرنے کے لیے کہ ہمیں مشہوری مل جائے. تو یہ جو پروگرام کرتے تھے نا, میں ان کے سوالات کو دیکھتا تھا, میں آپ کے پروگرامس کو بھی دیکھتا ہوں. یہ زوم اینڈ فکرے جو ہیں یہ سوشل میڈیا پہ, کیونکہ آپ کو پتا کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جو ہے نا ڈیجیٹل میڈیا کا پلیٹ فارم بن چکا ہے. بچوں کے ہاتھوں میں اینڈرائڈ فون ہے, تو ان کی رسائی جو ہے ایسے پروگرام جو بے شک زوم اینی ہے کس طرح کے بھی ہیں, بچوں کی رسائی سے وہ دور نہیں ہے. بالکل صحیح. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ زوم اینی فکرے یا پروگرام کی پروموشن کے لیے ایسے سوالات کرنے چاہیے؟ دیکھیے چوہدری صاحب, آپ نے اس کے اوپر ایک بڑا تفصیلی پروگرام بھی کیا ہے اور اس میں ساری باتیں آپ نے کھول کے بیان کر دی ہیں. اس میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں 2 چیزوں کا ایڈیشن ضرور کرنا چاہوں. بالکل کریں. ایک تو اس میں ایک عثمان لڑکا ہے اور ایک بلال لڑکا ہے, یہ نہایت ہی پروفیشنل جرنلسٹ ہیں. جہاں پر سارے کام صحیح ہوتے ہیں وہاں پر غلط فہمی کی بنا کے اوپر بھی کچھ کام ہو جاتے ہیں. وہ بیسیکلی ان لڑکوں کو چھڑانے کے لیے گئے تھے, تو وہ بھی بیچ میں رنگے گئے. اور آپ تو جانتے ہی ہیں, آپ نے ماضی پولیس کا دیکھا ہے اور سارا کچھ دیکھا ہے, ایسے ہوتا ہے ہمارے تھانوں میں, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اب باقیوں کی بات رہی تو باقیوں کے اوپر افسوس کرنے کے علاوہ اور کوئی دوسری بات نہیں کی جا سکتی کہ جو ذرائع ابلاغ ہے نا وہ صرف اور صرف پرنٹ میڈیا کی حد تک نہیں ہے. یہ پروموٹ ہوا, آپ نے خود اخبار نکالا, اس کے بعد آپ الیکٹرانک میڈیا کی جانب بھی آنے لگے تھے, لیکن نہیں آئے. آپ کے حالات اس وقت بدل گئے, آپ کی صورتحال بدل گئی. لیکن ڈیجیٹل میڈیا کو تو آپ نے منوان جوائن کیا اور کیا بھی اور کر کے بھی دکھا دیا. در حقیقت یہ سارا ذرائع ابلاغ ہے, جو یہ سارے کا سارا انفارمیشن ڈیلیور کرنے کا نام ہے. بالکل ٹھیک ہے. ان چیزوں کی جانب نشاندہی کرنے کا نام ہے جو معاشرے میں غلط ہو رہی ہیں. ان چیزوں کی جانب نشاندہی کرنے کا نام ہے جو لوگوں نے پہلے نہیں دیکھی. ان چیزوں کی جانب نشاندہی کرنے کا نام ہے جو لوگوں کے لیے ایک اچنبے کا باعث بنے اور ان سے وہ کوئی لیسن حاصل کر سکیں. اب یہ چند ویوز کے حصول کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ کسی کے منہ میں مائک ٹھونس دیا. جو یہ سب آپ اور میں کس طرح ہمت کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو پڑھا لکھا بھی ہو, جو ٹرانسجینڈر کو تحفظ بھی فراہم کرتا ہو اور اس کی بہت بڑی NGO بھی ہو, اس کی بغیر اجازت کے
ہم اس کے کسی اچھے کام کے دوران منہ میں اس کے مائک کو ٹھونستے ہیں. یہ در حقیقت ایک کریمنل حرکت ہے جو ہوئی ہے, ان سے سرزد ہوئی ہے, اس سے ان کو سبق بھی حاصل کرنا چاہیے. یاسر بھائی لڑکوں نے بڑی دلچسپ, میں نے سب لڑکوں کو بلوایا تھا, وہ آئے ہیں میرے پاس. باقیوں کو میں نے کہا یار آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کہ میرا مطلب اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے یا جو بھی ہوگا, آپ کے اوپر ایف آئی آر اگر درج ہوئی ہے تو پولیس سے سارے حقائق دیکھ کے آپ درج کی ہوگی. تو انہوں نے بڑی دلچسپ مجھے آگے سے بات کہی. انہوں نے کہا چوہی صاحب آپ نے پروگرام کیے تھے شروع میں نا, اور آپ نے کہا تھا کہ نوجوانوں گھروں سے باہر نکلو, مائک لو, فون لو, اگر آپ کے پاس کسی چیز کا پروف ہے نا, آپ ثابت کر سکتے ہیں, تو یہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ آپ کو کوئی بھی آپ کے اظہار رائے جو ہے نا اس کے حق کی آزادی کو کوئی بھی سلب نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو وہ بات آپ نے کی. تو آج آپ نے جو ہے آپ اس کو, جس نے ہمارے اوپر ایف آئی آر درج کرائی ہے, ماہم میرا بچی کا نام ہے, جمشید اس کا اصل نام تھا, ماہم کے نام سے وہ اس نے ایف آئی آر درج کروائی ہے. تو وہ آج آپ اس کو جو ہے اس کے جو پشت پناہی کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ہم نے غلط کیا. میں نے پھر ان کو یہ کہا کہ مجھے آپ بیٹا یہ بتاؤ, اب میرے بیٹوں جتنے, میرا 31 سال کا بیٹا بڑا, تو وہ سارے چھوٹے تھے. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ, میں نے کسی پروگرام میں یہ کہا ہو کہ آپ زو میں نہیں سوالات جو ہے نہیں پبلک سے کرو. بچوں کو وہ زمانہ نہیں ہے کہ ایک وی سی آر لگا ہوا اور ساری فیملی بیٹھ کے دیکھ رہی ہے, پتہ ہے ٹی وی پہ کیا چل رہا ہے. بچوں کے ہاتھ میں اینڈرائڈ ٹیلی فون ہے. آپ وہ اتنے عجیب و غریب قسم کی خواتین اور انہوں نے صرف پروگرام کی پروموشن کے لیے جو ہے نا زوم میں نہیں سوالات کرتی ہیں, اور آپ یقین کریں کہ شرم آ جاتی ہے کہ یار یہ کیسے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اس میں ایک اور چیز بھی آپ اکثر اپنے پروگرام میں ایک لفظ یوز کرتے ہیں, اجرتی قاتل. جی اب فارم بدل چکی ہے. اجرتی قاتل صرف اور صرف روح نکالتے تھے, یہ پورے معاشرے کا جنازہ نکال کے رکھ دیتے ہیں. یہ در حقیقت معاشرتی جسمانی استحصال کے قاتل ہیں. آپ یقین جانیے کہ مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے, آپ اور میں نہیں اس بچی کا نام لیں گے, ڈسکس کر رہے تھے ابھی بیٹھ کے, ایسی ایسی باتیں اتنی لمبی داڑیوں والے بزرگوں سے زوم نہیں کرتی ہیں کہ ان کو سننے کے بعد واقعی ایک دفعہ انسان ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ ہم نے تو جرم کو بہت قریب سے دیکھا ہے, لیکن یہ جرم کو کتنا عام کر رہی ہیں. اب جرم یا بدکرداری, کپڑے پہن لینا یا کپڑے اتار دینا, چاہیے سب صرف یہ نہیں ہوتی. لفظوں کے ساتھ اورل سیکشولیٹی کو عام کرنا دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے جو ہمارے معاشرے میں اس وقت گن لگا رہا ہے. آپ مجھے بتائیں ہمارے گھروں میں کون سی ایسی بچی ہے جس کے پاس موبائل موجود نہیں ہے؟ آج کل کے دور میں ممکن نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے. کون سا ایسا بچہ ہے 12 سال کا جس کے پاس موبائل نہیں ہے؟ اور یہ ایسے آگے کرنا ہے, اور اس نے تھم میل پڑھنا ہے, اور آپشن بہت زیادہ ہے نا. ہاں جی, آپشنز بہت زیادہ ہیں. تھم میل کے اوپر جب اتنی گندی قسم کی اٹریکٹیو اور اس عمر کو کھینچنے والی بات لکھی گئی ہوگی تو معاشرہ کہاں پر جا کے کھڑا ہوگا؟ وہی لوگ ڈکیت بنیں گے انہی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے, وہی چور بنیں گے, وہی قاتل بنیں گے. آپ لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں, یہ چند گنے چنے یوٹیوبر ہیں, یہ اپنے ویوز کی خاطر لوگوں کو اس راستے پر لگا رہے ہیں. میرے خیال میں ایف آئی کو اس کے اوپر بڑا خطرناک اور بڑا سخت قسم کا ایکشن لینا چاہیے. یاسر بھائی کو آپ یہ بتائیں, فیلڈ میں نکلتے ہیں تو وہاں پہ تو آپ سارے تقریباً یوٹیوبر سے ڈیلی ڈیفینیٹلی رابطہ ہوگا نا, جس فیلڈ سے آپ ریلیٹڈ ہیں, بڑا مشکل کام ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہیں. تو آپ ان کو بچوں کو جو ہے یہ جو کیمرے وغیرہ پکڑ کے نکلے ہوتے ہیں, آپ ان کو تھوڑا لیکچر دینا مناسب نہیں سمجھتے یا وہ سننا گوارا نہیں کرتے؟ کیا ریزن ہے؟ آپ کا میوزک کے ساتھ بھی بڑا تعلق رہا ہے جو سب. جی آپ نے یہاں پہ انٹروڈیوس اچھے میوزک کو آپ نے کروایا ہے تھرو کیسٹس. جی آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سجاد علی خان بہت بڑا نام ہے سنگر. بالکل ہے. اسے میں ایک یونیورسٹی میں لے گیا اور اس نے لیکچر دیا میوزک کے اوپر. تو میں کہا ہاں سب کوئی گل کہہ دیو, نصیحت کر دیو بچوں تک سیکھ لین جڑے اتائی سنگر نے. انہوں نے کہا نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہی نہیں. میں کہا تسی یہ گل کیوں کہی؟ کہنا یار وہ سیکھنے سے انٹرسٹیڈ ہی نہیں, اس لیے یہ سیکھنے کے لیے انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہے. یہ تو آگے سے ایسے سوال کر دیتے ہیں کہ اپنا دامن بچانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ بیسیکلی وہ لوگ ہیں کہ جن کو خود کچھ نہیں آتا, یعنی کہ جس کا کام اسی کو ساجے اور کوئی کرے تو ڈنکا باجے. اب جب آپ ہر بندہ شاہد چودھری بننے نکل جائے گا, ہر بندہ عمران ارشد بننے نکل جائے گا, یا ہر بندہ میں کہیں کہہ سکتا ہوں کہ یاسر شمون بننے نکل جائے گا, تو دیکھیں یہ خدا کی عطا ہوتی ہے, ہر ایک کے اوپر نہیں ہوتی, اور ایک خاص وقت ہوتا ہے, اسی وقت ہی ہوتی ہے. نہیں ویسے میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, یہ میں اب آپ اس کو غلط سمجھے اچھا سمجھے. یاسر بھائی جب آپ سوشل میڈیا پہ آپ نے سارا ہی معاملہ کو جوائن کیا ہے نا, آپ نے تو آپ کا تو کنٹرول ہے اور آپ کی گرفت ہے نا الفاظ کے اوپر. میں دیکھتا ہوں کہ آپ یار بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بندے کو ایٹ دی اسپاٹ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بندہ کس طرح کا مل جانا ہے, اور آج آپ نے کس ٹاپک کے اوپر آپ نے اپنا کانٹینٹ, بڑا مشکل کام ہے, لیکن آپ نے جو ہے نا آپ نے گرفت رکھ کے الفاظ کا استعمال کیا. یار یہ لڑکے اس طرح کے سوالات نکالتے کہاں سے ہیں؟ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی.
میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ بیسیکلی سارا دن بیٹھ کے یوٹیوب کے اوپر سٹوریاں دیکھتے ہیں, اور آپ دیکھیے گا کہ ایک اینکر نے جو سٹوری کی ہوگی, وہ سارے کنٹینٹ دیا ہوگا, 2500 اینکر اس کے پیچھے پڑ جائے گا. وہ اینکر تو ہے ہی نہیں یار, ٹھیک ہو گیا, وہ تو اپنی من مرضی سے چل پڑتے ہیں. اچھا دوسرا اس میں اور شخص بھی چوئی صاحب آپ کی قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا, آپ کی وسادت سے اضافہ ہو جائے اس بات کا کہ اس میں قصوروار ٹی وی نیٹ ورک کے مالکان بھی ہیں. وہ کہتے ہیں ویو کیوں نہیں آندے پہ, ویو کیوں نہیں آندے پہ. اب 4 بہنیں ہیں گھر میں بیانے والی, اب آپ اندازہ کریں کہ گھر میں بھوک ننگ ہے, کسی کے گھر میں کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے کوئی شخص, وہ پھر دنیا کا ہر بو حربہ استعمال کرتا ہے. اس لیے میں نے کہا ہے کہ یہ منفرد قسم کی چوریاں ہیں, یہ منفرد قسم کی ڈکیتیاں ہیں, یہ منفرد قسم کی نقب زنیاں ہیں. یہ پروگرام نہیں ہے, یہ جو لوگ کرتے ہیں یہ پروگرام نہیں ہے, یہ بیسیکلی جرم کی فارم بدل گئی ہے, وہ جرم ہی رہا ہے. اچھا یاسر بھائی, ایک چیز بڑی دلچسپ میں آپ سے سوال کروں گا. میں نے جو ہے نا اپنے یعنی میرے اندازے کے مطابق دیکھتا ہوں سوشل میڈیا ہندوستان کے اندر جو ہے نا پورے انڈیا کے اندر 3700 کے قریب ڈیجیٹل میڈیا کے جو ہے نا وہ چینلز ہیں ٹوٹل. ایک چیز جو ہے نا میں دعوے کے ساتھ کر سکتا ہوں اور آپ کی رائے میں سے ضرور چاہوں گا, جی جی, انڈیا کا جو میڈیا ہے نا یہ بکاؤ میڈیا ہے. یہ سارا جو ہے نا ان کی حکومت کی پالیسیز کو مد نظر رکھ کے نا پتہ نہیں کس طرح سے ان کو میسج کنوے کرتے ہیں, یا ان کو واٹس ایپ نمبر ان کے پاس ہیں جو ان کی حکومت ان کو کیا. اب دیکھیں وہ عتیق کا جو قتل ہوا ہے نا اس کے اوپر دیکھیں کہ وہ پورا ہندوستان کا میڈیا جو ہے نا اس کو مافیا بنا کے اس کو جو ہے نا کردار کشی اس کی کر رہا ہے. ہمارے پاکستان میں جو ہے نا میڈیا میری نظر میں ہندوستان سے آزاد ہے. وہاں پہ تو وہ دیکھیں ایک میجر گورو آریہ انہوں نے بٹھایا, پچھلے پروگرام میں نے کافی اس کا کیا ہے نا, تو وہ اپنی طرح سے ٹیوے وہ وکرا ہی وہ جو ہے نا وہ پنجر پیر بنا ہوا ہے. تو یار ایسے نہیں ہوتا, وہ سارا میڈیا ان کا جو ہے نا بگاؤ میڈیا ہے. یہ ان کی گرفت ہے ان کی حکومت کی, اور ان کے جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو جو چیف ہیں ان کے, وہ سب ان کے کہنے پہ وہ جو سارا میڈیا چل رہا ہے. میں آپ کی بات سے 100% ایگری ہوں, اور میں حیران ہوں کہ آپ کتنی گہرائی سے سوچتے ہیں. خدا کی قسم یہ بات حساس اداروں کے سوچنے والی ہے جو آپ نے سوچی ہے, اور انہوں نے سوچ بھی رکھی ہوگی. میں آپ کو بڑی مزیدار بات بتاؤں, یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں ایجنسیاں اٹھا کے لے جاتی ہیں, یار منتے چوئی صاحب نے تو کیسے نہیں چکے جن نے کھلے پروگرام اسی کرنے. خدا دا خوف کھاؤ, جتنا فریڈم آف ایکسپریشن یہاں اس ملک میں ہے, ہمارا ادھر چیف آف آرمی سٹاف اترتا ہے ہم اس کی لے دے کر دیتے ہیں, یہاں ہمارا چیف جسٹس اترتا ہے ہم اس کے کپڑے اتار کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں. کیا یہ غلط؟ آپ انڈیا میں یہ کر کے دکھائیں. یہ دیکھیں یاسر بھائی, آپ یہ دیکھیں کہ ان کا نا داؤد ابراہیم والا واقعہ بلاسٹنگ ہوئی, انہوں نے داؤد ابراہیم کو پاکستان کی راہ اور پاکستان کی جو ہے نا ISI کے ساتھ اٹیچ کر دیا, پاکستان نے بنا دے دی. قذاب یوسف وہ جو تھا اجمل قذاب والا واقعہ ہوا, اس میں بھی آپ دیکھ لیں انہوں نے پاکستان پہ ملبہ ڈال دیا. انہوں نے جو ہے نا وہ امرت پال کا پچھلے دنوں کوئی ایشو بنا ہوا ہے, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ISI کے ساتھ اس کے روابط ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آپ کا یہ بوگس جو میڈیا ہے نا ہندوستان کا, رپورٹنگ کیا کرتا ہے کہ جی پاکستان بھیک منگوں کا جو ہے نا یہ ملک ہے, اور یہ جو ہے نا کٹورا لے کے پھرتے ہیں. اور دوسری طرف ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ ہماری ISI کے اوپر الزام کیا لگاتے ہیں کہ وہ ان کے دہشت گردوں کو جو ہے نا ان کو سہولت کار کر اور ان کو پیچھے سے فنانسلی جو ہے نا ان کو سپورٹ کرتی ہے. جبکہ اس کے پس منظر میں آپ دیکھیں چوئی صاحب, دو تامل ناڈو میں دیکھ لیں, دونوں باتوں میں دیکھ لیں, آپ کہیں بھی دیکھ لیں, ان کے جتنی ٹیررسٹ تنظیمیں بڑی ٹیررسٹ تنظیمیں انڈیا میں موجود ہیں وہ کہیں ہیں ہی نہیں. آپ یہ ان کی دیکھیں, فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں اپنی اسلحہ بنانے پر. آپ یہ دیکھیں یاسر بھائی, وہ لارنس بشنوئی نے کال کر کے جو ہے نا پورے ہندوستان کو ہلا کے رکھ دیا ہے. بالکل. ہمارے پاکستان میں موبائل جو ہے نا جیلوں میں استعمال ہوتے تھے, یہ اتنا ایشو نہیں تھا, لیکن کتنی دیدہ دلیری ہے اس بندے کی, مجھے آپ بتائیں کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس کا حساب نہیں دینا پڑنا کہ کال کی کیا کہاں سے تم نے. بالکل. وہ دیکھو اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں. اس کا مطلب ادارے ملوث ہیں, ادارے ملوث ہیں, اداروں کے بغیر ویڈیو کال نہیں ہو سکتی. دیکھیں را کا شروع سے یہ پراپیگنڈا رہا, اور اس کے ان سارے ہتھ کنڈوں کے پیچھے رہا ہے. اور را دنیا کی جو سب سے زیادہ تھرڈ کلاس اس وقت انٹیلیجنس یا ریسرچ سینٹر گنی جاتی ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چند مہینوں میں اپنے کیے کا پھل پا لیتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں. دیکھیں اس وقت ورلڈ کلاس انٹر انٹیلیجنس ایجنسی یعنی کہ ASI ہے. اس سے بیرون ملک کے لوگ یہاں پر آ کے ٹریننگ حاصل کر کے سیکھ کے جاتے ہیں. یاسر بھائی انہوں نے امرت پال کے اوپر جو ہے نا یہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ آپ کو میں بات بتا رہا ہوں, پورے رسوخ کے ساتھ, انہوں نے امرت پال کے اوپر الزام لگایا کہ جب 10 سال وہ دبئی کے اندر ہے نا, وہاں سے پاکستان کی ISI کے جو ہمارے کمانڈوز ہیں نا یہ جنیوا لے کر جاتے ہیں اس کو, وہاں پہ جا کے اس کو کمانڈو ٹریننگ دیتے ہیں.
यार उस बंदे में कमांडो वाली कौन सी आपने ऐसी बात उसमें ऐसी बात कौन सी थी कि वो उड़न तश्तरी से या हमारे पास कौन से ऐसे एजेंट या कमांडो मौजूद नहीं है उसको तैयार करना, उसको तैयार करना कि वो खुद यानी इस तरह की बात कर देते हैं कि यार शर्म भी नहीं इनको आती ना मंजन बेचने की जो है ना पाकिस्तान की आईएस सिर्फ एक बहुत बड़ा जो लम्हा फिक्री है ना वो ये है कि देखें इतनी ग्रिप है उनके मीडिया के ऊपर इंडिया की अपने कि उन्होंने आज तक ये बात अपने मीडिया पे आने ही नहीं दी जिन्होंने बरस से खाना काबा की जिस एजेंसी ने और जिस मुसल्लह अफवाज ने हिफाजत का जिम्मा ले रखा हो वो किस तरह मेरे कहने का मतलब दुनिया में किसी से कम हो सकती है। बिल्कुल इसी तरह इस्लाम के दुश्मन तो पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं। ये इस्लाम फोबिया जो है ना ये उसके चक्कर में जो है ना उन्होंने सारा वो जो है मामला किया हुआ है। उनको जब कोई दहशतगर्द नहीं मिलता उनको पीछे से कोई जराए नहीं मिलते कोई पीछे से उनके पास खैर खबर नहीं होती तो वो मुद्दा हमारी आई ऐसे ही बड़ा। अच्छा यासिर भाई आप इसको छोड़ें ये तो इंटरनेशनल टॉपिक है। मुझे आप ये बताएं ये जो लाहौर में रोज पुलिस मुकाबले हो रहे हैं मैंने भी प्रोग्राम किया था और मैंने कहा था वक्त की जरूरत है क्योंकि जब इस तरह के क्राइम करने वाले लोगों को कैफरे किरदार पे पुलिस इस तेजी से पहुंचाना शुरू कर दे इनका कला गुमा करना शुरू कर दे तो जराइम की रेशो जो है ना फौरी तौर पर नीचे आती है। जराइम की रेशो नीचे नहीं आ रही क्या महंगाई जो है उसका जिन क्राइम को खा रहा है या क्या कर रहा है? देखिए महंगाई का जिन तो बोतल से निकले हुए आज कोई 8 महीने तो हुए नहीं है ये तकरीबन 4 साल से निकल चुका हुआ और आउट ऑफ कंट्रोल हद तक फैल चुका हुआ। चीज़ साहब आपने नोट किया होगा मेरे प्रोग्रामों में मैंने कभी ज़िंदगी में किसी कबा खाने में कुबा खाने में किसी बाला खाने में किसी पुलिस के साथ रेड कंटेक्ट नहीं किया। उसकी वजह पता क्या थी? उसकी वजह ये थी कि स्टिंग ऑपरेशन नहीं किया आपने? ये किए नहीं। उसकी वजह ये थी कि मैं चाहता ही नहीं था कि उस कमरे से बाहर निकल के लड़कियां सड़कों के ऊपर खड़े होकर बदकारी करें और अपना घर चलाएं। वो एक कमरे में छुप के आराम से कर रही हैं ना तो वो करते ही रहे। बाहर निकलेंगी माशरे को मजीद आलूदा करेंगी आगे से उनको कोई पागल टकर जाता है कोई साइको टकर जाता है कोई ब्लेड मार के उनको चला जाता है कोई उनको फेंक देता है किसी नहर में उनके मुकद्दर का कोई पुरसान हाल नहीं है। अब आपकी जो बात पुलिस मुकाबलों वाली है और जुर्म को नीचे ना लाने वाली है पुलिस मुकाबला तो मेरे ख्याल में जितने भी हो रहे हैं मुझे लगता है ये आपकी ख्वाहिशात का शाखसाना है। मैंने तो क्योंकि आपने हमेशा अपने प्रोग्राम में कहा कि जुर्म को खत्म करने के लिए जुर्म करने वाले आदमी को खत्म कर दे। ये आपने हमेशा कहा। ये क्रिमिनल्स लोग जो है ना यासिर भाई ये दुबारे छुबारे होते हैं इन लोगों ने कभी भी किसी सूरत भी अपना जो है ना किबला दुरुस्त नहीं करना होता तो ये पुलिस की भी मजबूरी है। ठीक है वो जो भी कर रहे हैं हमें तो तहफ़्फ़ुज़ चाहिए हमें वो रौन के बाहर। अब मैं जो बात करने के लिए जा रहा हूँ चौधरी साहब आप अंदर से तो इत्तेफाक कर लेंगे उससे चाहे बाहर से ना करें मुझे पता है कि आधी पंजाब पुलिस आपकी दोस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी मुझे ये ज़ाती तौर पे पता है। चौधरी साहब क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि हर जुर्म के पीछे पुलिस बराबर की शरीक होती है? नहीं पता है कि यासिर भाई देखें ये ना हालात पे डिपेंड करता है ना। एक टाइम था कि पुलिस वाले ना अपने इन्फॉर्मर्स को इतना ताकतवर बना देते थे कि कोई आम बंदा उनकी तरफ मैली आंख से ना देख सके यानी उनको सहूलतें देते थे। जराइम पकड़ने के लिए जराइम यानी पेशा बंदे को बनाते थे उसको फैसिलिटेट करते थे। पैसे तो कैश दे नहीं सकते थे जुए करवा देने लोगों को चरसे बिकवा देनी शराबें बिकवा देनी कि मुखबरों को ये जाना फैसिलिटेट कर दे। लेकिन अभी जो है ना आप ये देखें जिस तरह की टीम लगी है लाहौर में सारे पढ़े लिखे काबल अफसर हैं लाहौर की इनकी ड्यूटियां सीआईए तो बहुत अलग टीम सीआईए के देख ले वो एक से बढ़ गया। अभी अगर इनकी तस्वीरें अगर सीआईए के जो अफसरान जो डीएसपी लेवल पे काम कर रहे हैं अपने अपने जून्स के अंदर तो आप ये देखें कि इनकी अगर तस्वीरें मुझे दे दें इनमें कौन ऊपर कौन नीचे मैं ये नहीं कर सकता सब एक से बढ़कर एक है। लेकिन इसमें एक चीज का इजाफा कर लें चौधरी साहब कि एक तो महंगाई दूसरा खुली अयाशी यानी करने का शौक कुछ एडवेंचर इसने भी जुर्म को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है और तीसरा इसके जो भाईवाल हैं वो पॉलिटिशियंस हैं। पॉलिटिशियंस पुलिस को काम ही नहीं करने देते क्रिटिसाइज कर देते हैं। बड़े से बड़ा मंजा हुआ उजरती कातल वो किसी साई के साई के नीचे है वरना वो जिंदा ही नहीं बच सकता जितनी देर तक अपनी मफरूरियाँ उनके डेरों के ऊपर ना गुजारे। आप इसके ऊपर लातदाद प्रोग्राम कर चुके हैं आज भी वही सिस्टम चल रहा है बस फर्क इतना आया है कि वो थोड़ा सा कह लें कि डिजिटलाइज हो गया वो थोड़ा सा छुप गया उसके ऊपर थोड़े से पर्दे डाल दिए गए हैं। जुर्म उतनी देर तक ख़त्म नहीं होगा जब तक आप मुल्क में से बेरोज़गारी ख़त्म ना कर दें आप मुल्क में से गुर्बत का खात्मा ना कर दें आप मुल्क में लोगों को अवॉइड करने का रास्ता मसर रास्ता ना दें तब तक जुर्म ख़त्म नहीं होना चाहिए सब यहाँ पे किसी सूरत नहीं होना। ये दिन ब दिन क्या ये लम्हा ब लम्हा बढ़ता ही चला जाना है। आप मुझे बताएं ईद के दिन है कई लोगों ने खुदकुशियाँ की हैं जो कमज़ोर दिल थे उन्होंने अपने बच्चों के अरमान टूटते हुए देखे उन्होंने खुदकुशियाँ कर ली जो कमज़ोर नहीं थे उन्होंने किसी का पर्स छीन लिया किसी से डकैती कर ली
اور جتنے بھی آج ون ویلر آج کے دور کے ون ویلر ہیں وہ سارے ڈکیت تھے. اچھا یاسر بھائی آپ کا کانفیڈنس لیول چیک کریں, کوئی ذاتی سوال کر سکتا ہوں چھوٹے بڑے؟ بالکل. آپ نے میری چھوٹی بھابھی کو 23 سال بعد ڈیورس دی, کیوں دی تھی؟ پہلے تو مجھے اب یہ بتائیں کہ یہ بات تو بہت بڑا راز تھی, یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کو سوال کا مزہ ہے نہیں ہے؟ میرے رونگٹے کھڑے کر دیے آپ نے. تو انفارمیشن ہے نا, مجھے پتا تھا آپ آ رہے ہیں. میری زندگی کا ایک بہت بڑا یاسر وجہ کیا تھی, تھوڑا بتانا مناسب, اگر نہیں بتائیں گے تو کوئی ایشو نہیں, بتا دیں گے, بتائیں گے تو دوستوں کو ذرا سننے مل جائے گا کہ آپ جیسا بندہ کیسے ایک ڈیٹ فلو فیصلہ کر سکتا ہے, یا کیوں میری غلطیاں تھیں. مانتے ہیں آپ؟ ہاں جی میری غلطیاں. اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں گے, بڑی بنتی تھی. ایک اور دلچسپ سوال کر لوں آپ. ہاں جی کر لیں. آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ ڈرنکنگ بہت زیادہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے آپ؟ ہاں میں 6-7 سال پہلے کبھی سوکھا سویا ہی نہیں تھا. پھر کس طرح سے آپ نے بالکل ٹریک چینج کیا؟ ابھی مجھے پتا ہے کہ آپ نے 7-8 سال سے 10 سال سے آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا, کیسے چھوڑا؟ تقریباً 7-8 سال سے. کیسے؟ کوئی حادثہ ہوا تھا یا خود ہی ڈیورس ہوئی تو پھر اس کے بعد وہ بھی بہت بڑا غم تھا. مجھے آپ کو ایک دوست نے بتایا, کہتا ہے کہ جب یاسر بھائی نے ڈیورس دی تھی نا تو یہ پنکج اداس کی ہم وہ جو شراب چیز ہی ایسی ہے نا چھوڑی جائے, وہ کہتا گانا یہ سن رہے ہوتے ہو بس یہ نہیں جو ہے نا بس جو ہے سب بڑی مختصر سی زندگی ہے. بہت غریب آدمی تھا, سپرداری پہ نکلوائی ہوئی ایک موٹر سائیکل تھی, انجن کسی اور موٹر سائیکل کا تھا, ٹینکی ٹاپ پہ کسی اور موٹر سائیکل کے تھے. عموماً ہی موٹر سائیکل الٹا کے گھر آیا کرتا تھا, پرانا کرائم رپورٹر تھا. تھانہ مزنگ میں آپ کے بہت گہرے دوست ایس ایچ او لگے ہوتے تھے, ان کے دروازے پہ موٹر سائیکل مارتا تھا. وہ جو جیب میں ڈال دیتے تھے پیار سے محبت کرتے تھے, گھر چلا جاتا تھا. تو یاسر بھائی کی لفافہ شفافہ موٹا کو ملا ہے, موٹا ہاں سال میں 2 فلمیں بنا لیتے ہیں. اچھا 1-2 فلمیں بن جاتی ہیں, 2 فلمیں بنا نہیں یہ بات وہ اخلاقی ضرورت ہوتی ہے. نہیں اس کی وجہ یہ کہ کوئی بھی دوستوں میں بیٹھ کے بھی غلط بیانی کیسے کریں, اور یہ ویورشپ اتنے محبت کرتی ہے ان کے ساتھ جڑتی ہے. ہماری فیملی ہے سر, یہ ہماری فیملی آج اب ان کی وجہ سے ہے. اچھا یاسر بھائی مجھے یہ بتائیں, آپ کو شعر و شاعری کا بڑا آپ کے ساتھ جنون کیا, کوئی ایک اچھا سا شعر سنا دیں, اچھا سا. آئے ہائے, کوئی ہم نفس نہیں ہے, کوئی رازداں نہیں ہے, سو وہ ایک دل تھا اپنا, اب وہ مہربان نہیں ہے. سپنے بیچنے آ تو گئے ہو, دیکھ لو دنیا کے بازار میں ان کی قیمت کتنی ہے. گر انہیں پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ, میرے گھر کے راستے میں کہیں کہکشاں نہیں ہے. تو یہ سب اس کے ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ پھر آپ جیسے ہی دوست تھے, ریٹائرڈ آئی جی ہیں اور جن کا بڑا احترام ہے جیسے آپ کا, انہوں نے کہا آپ کی شادی کرنی ہے. انہوں نے بٹھا کے پھر میری ایک کامن فیملی تھی, ان کے بیٹی کے ساتھ میری شادی کر دی, اور آج میری بڑی توانا زندگی گزر رہی ہے. یاسر بھائی چاہت فتح علی خان کو لوگ کیوں دیکھتے ہیں؟ چاہت فتح علی خان صرف اس لیے کہ وہ نئی چول کیا مارے گا. آپ جتنی دیر ہنس رہے ہیں نا اس کا جواب سوچ رہے ہیں. نہیں میں نے سوچ لیا, وہ نئی چول کیوں مار, اگلی کون سی نئی چول ہوگی اس کی. یعنی کہ لوگ اس لیے دیکھتے ہیں کہ وہ اب کیا چول ماریں گے, خچ کیا ماریں گے, چول کیا ماریں گے, ان کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے. قوم کس طرح تمسکر اڑا رہے ہیں. آپ دیکھیں مزے کی بات, مجھے وہ بندہ جو ہے نا گلوکاری تو اس کو آتی نہیں ہے, لیکن میں بھی اس کا پروگرام دیکھتا ہوں. اب چول کون سی بات, آپ نے بالکل ایکسلنٹ تجسس ہے نا وہ جو. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو لوگ کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے پروگرام بناتے ہیں, ٹک ٹاک بناتے ہیں, ان لوگوں کو پراؤڈ محسوس ہوتا ہے؟ حالانکہ میری نظر میں جو ٹک ٹاک کا لفظ جس بندے میں لگ گیا نا, وہ آدھے سے زیادہ جو ہے نا وہ سر عبرت کا نشان ہے ٹک ٹاک. قندیل بلوچ, ڈاکٹر احمد لیاقت, مفتی عائشہ اکرام, پھر سندل خٹک, حریم شاہ, اللہ معاف کر دے. یاسر بھائی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ بلکہ آپ اس بات کی تصدیق کریں گے, ہم اگر خدا نہ مر جاتے ہیں نا ناظرین, یہ بات آپ کو بڑی جو ہے نا نصیحت و موضوع آپ کو میں سناؤں گا. ہمارے موبائل کے اندر جتنا بھی ڈیٹا ہوگا نا اس کا ہمیں حساب دینا پڑنا ہے. بالکل بالکل, اس میں اپنے موبائل کو جو ہے نا قطعی طور پہ جو ہے نا اس کو اس کے اندر کوئی ایسی چیز کو آپ کو بھیج دیتے ہیں, گروپس میں آ جاتی ہیں چیزیں, آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیا کریں اور اپنا نام جو ہے نا نیکی کے سرکار میں ڈالا کریں تاکہ آپ کی نیکی لکھی جائے کہ آپ نے اس چیز کو ڈیلیٹ کیا تھا. بالکل. دوسرا یاسر بھائی ایک بڑی چیز ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ تھوڑا شیئر کروں گا, ایک سوال نہیں ویسے ایک بات ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک موبائل ٹیلی فون ہے, یہ موبائل ہے, یہ موبائل ہے, اس موبائل کو میں جوتیوں کے پاس رکھ دیتا ہوں. میری اپنی کمنٹ باکس میں ناظرین آپ نے ضروری سوال کا جواب آپ نے دینا ہے اور اپنی رائے کو شیئر کرنا. جواب تو کوئی کسی کے میرے پاس نہیں ہے تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اس موبائل کے اندر نا میں ایک 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والا بندہ ہوں. میرا قرآن پاک جو ہے نا پورا اس کے اندر ہے اور میں اس کو سنتا ہوں. میں اس کو نا یعنی کہ ہینڈ فری لگا کے سنتا ہوں یا جیسے بھی سنتا ہوں. ایک مثال دے رہا ہوں. اب میں اس موبائل کو نا جوتیاں پڑی ہیں, میں جوتیوں کو ساتھ ہی رکھ دیتا ہوں.
اس کی مثال میری نظر میں یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی قرآنی آیت یا کوئی ایسی کوئی چیز دینی چیز لکھی ہے، اس کاغذ کو اٹھا کر میں جوتیوں کے پاس پڑا کر رکھوں گا نا تو کوئی نہ کوئی بندہ اٹھا لے گا، یار یہ کیا کر رہے ہو، یہ غلط حرکت کر رہے ہو تم. تو یہ ایک ہماری جو ہے آیات یا قرآن پاک کا کوئی ورق ہے یا کوئی آیت لکھی ہے، تو ایون کہ اخبار اگر جوتیوں میں پڑھو تو لوگ اخبار کو اٹھا لیتے ہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیں اس موبائل کے اندر جو چیزیں میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں، اس کا مطلب وہ چیزیں تو میں نے اپنے لیے ڈاؤن لوڈ کر لی ہیں، سیو کر لی ہیں، یا میری گیلری میں جو چیزیں پڑی ہیں. جی بالکل. تو آیا اگر اس کو ہم ویشر والا حساب ہے نا، اس میں ہم نے جو لگانا ہے وہی آنا ہے، جو ہم دیکھنا چاہیں وہ مل جائے گا. بالکل. تو کیا یہ موبائل کا ان جوتیوں کے اوپر پڑے رہنا مناسب ہے؟ نہیں. کبھی آپ نے سوال کے بارے میں سوچا؟ ویسے میں نے کبھی نہیں سوچا. سوال ہے کہ آپ واقعی شش و پنج میں مبتلا کر دیتے ہیں. اور دوسری ایک اور یہ روزانہ ہوتا ہے، یہ روزانہ ہوتا ہے، یہ روزانہ ہوتا ہے ہر جگہ. اور یہی تو ہمارے پاس میرے ساتھ تو روزانہ ہوتا ہے. میرا تو اکثر میرے شوز کے پاس ہی موبائل ملتا ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ جینوئن بات ہے کہ یہ کبھی. اچھا دوسری بات یاسر بھائی، ایک اور بڑی چیز آپ کو بات بتاؤں گا، انشاءاللہ میں ناظرین کے لیے تجربے میں یہ چیز آ جائے. آپ کبھی نوٹ کیجئے گا، ہمارے ناظرین جو فون کے اوپر نا خانہ کعبہ کی تصویر یا ہماری مسجد نبوی یا ہم مسلمانوں کا جو کوئی بھی ایسی کوئی دینی چیز یا قرآنی آیت، آپ نے یہ چیک کرنا ہے انہوں نے ایسا سافٹ ویئر بنایا ہوا ہے نا گوروں نے، اس کے اوپر یا نیچے کوئی بنمانس کوئی ایسی تصویریں لگا دیں گے، جوتے رکھ دیں گے. یعنی کبھی آپ نوٹ کر کے دیکھیے گا. بالکل. تو آپ لوگ جو ہے نا اگر کچھ نہیں نہ کر سکتے تو جو ہے پکچر جو ہے نا اوپر جوتے یا کوئی بنمانس کی تصویر یا کوئی بچہ پیشاب کر رہا ہے، یہ لازمی ہوگا. اگر آپ 10 پوسٹر دیکھیں گے تو آپ کو 6 میں یہ چیزیں نظر آ جائیں گی، بلکہ 90% میں آئیں گی. آپ ان کو ہائڈ کر دیا کریں، یہ نیکی میں آپ کا نام دیا. یاسر بھائی میرے پروگرام کے توسط سے آپ میرے ناظرین جو مجھے دیکھتے ہیں وہ مجھے اکثر یہ کہتے ہیں چوہی صاحب آپ کے پروگرام جو ہے نا نارکی پھیلاتے ہیں. آپ ان کو تھوڑا بتائیں کہ میرے پروگرام سے نارکی پھیلاتے ہیں یا وعدہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں چوہی صاحب اتنی جرات رکھتا ہوں کہ میں اگر آپ میں کوئی غلط چیز دیکھوں تو میں آپ کو برملا منہ پہ کہہ دوں، کیونکہ میں آپ کے بارے میں جانتا ہوں کہ آپ اپنی غلطیاں کوتاہیوں کو منوان تسلیم مانتا ہوں. دیکھیں آج میں ناظرین آپ کو ایک بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ایک بات بتاؤں. جس شخص نے اپنی زندگی کھلی کتاب کی طرح خود کھول کے رکھ دی ہو نا، اور آدھا شہر ویسے بھی اسے جانتا ہو، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے انارکی پھیلانے کی. اب وہ ان کی کوئی اتنی زیادہ بھی عمر نہیں ہوگی، لیکن جس عمر کے حصے میں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے آنے والی نسلوں کو وہ سیدھا راستہ اور وہ لائے عمل ضرور بتانا ہے جو میں نے اپنے مشاہدات سے سیکھا ہے. اور اگر آپ ان کے مشاہدات سے کچھ سبق حاصل کر لیتے ہیں یا ان کی سپیکنگ پاور اچھی ہونے کی وجہ سے آپ جلتے ہیں کڑتے ہیں تو یہ اپنا وقت کا ضیاع کرتے ہیں. دیکھیں میں ایک اینکر ہو کے، پروفیشنل اینکر ہو کے مانتا ہوں کہ وہ مجھ سے زیادہ اچھا پروگرام کرتے ہیں، تو یہ بات تسلیم کر لینے میں کیا حرج ہے کہ انہوں نے کبھی غلط بیانی سے کام ہی نہیں لیا. میں نے ان کو بڑا منع کیا ایک پروگرام کرنے کے اوپر، میرے ساتھ انہوں نے مشورہ کیا، میں کہ چوہی صاحب نہ کرنا پروگرام، تسی معاف کر دو. وہ پروگرام 1-2 دن میں لگے گا، ان کے بھائی کے حوالے سے ہے. آپ ان کی دیدہ دلیری کو دیکھ کے حیران ہو جائیں گے، اور اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ایسا شخص انارکی پھیلا سکتا ہے جو اپنے ہاتھ میں سے بہتے ہوئے لہو کے اوپر معاف کر دے؟ بڑا مشکل ہے، بڑا کہنا آسان ہے، نہیں معاف ہوتا. ہم کرودی لوگ ہیں 99%. ہم معاف نہیں کرتے، ہم اپنے سگے بہن بھائیوں کو معاف نہیں کرتے. ہم کچھ نہ کریں تو ہم کم از کم غیبت تو ضرور کرتے ہیں. یہ تو ہمارا غیبت کا مطلب ہی مجھے انہوں نے سمجھایا تھا کہ میں پوچھتا جیسے بھی آخر فائدہ کی کرم گا، تو انہوں نے باقاعدہ اس کا مجھے مطلب سمجھایا. دیکھیں چوہی صاحب نے ایک ٹرینڈ دے دیا ہے، ٹرینڈ سیٹل ہے، انہوں نے کمال کر دیا ہے. اب اس سے سیکھنا آپ کا کام ہے. کلاس آپ کے منہ میں انڈیل نہیں سکتے، صرف آپ کے ہاتھ میں پکڑا سکتے ہیں. پکڑا دیا انہوں نے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی کہہ لیں کہ مغربی مشروب نہیں شامل. اس میں صرف اور صرف وہ امرت ہے جو آپ کو سیدھے راستے کے اوپر لے جائے گا. اور دوسرا میں اپنے حوالے سے ایک بات اگر آپ اجازت دیں تو بالکل بالکل بالکل. زندگی کو نا زندہ دلی سے جینا سیکھیں. بڑا مزہ آتا ہے اپنی غلطیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو مان لینے میں. میری زندگی میں آج میرے بہن بھائیوں کے بعد اگر کسی شخص نے مجھ سے یہ سوال کیا اور یہ انکشاف کیا کہ میری ڈیورس ہو گئی تو وہ چوہی صاحب ہیں. اور یہ چیز میں نے انہی سے سیکھی ہے. میں نے فوراً تسلیم کے لیے کر لیا کہ ہاں یہ بات سچ ہے. میں نے آپ یہ اتنی چھپی ہوئی بات تھی کہ اگر میں انکار بھی کرتا تو شاید یہ اور 2-4 سال چھپ جاتی.
مجھے لوگ سوال کر سکتے ہیں نا, زیادہ کریں گے سوال, لیکن میں اس کا جواب دوں, میں جواب دوں گا. جو اس سب سے متعلق اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں, آپ کمنٹ سیکشن میں سلجھی زبان میں سارے سوال کریں, بالکل کوئی جواب ملے گا, اس کا ملے گا. اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں جس سب آپ کے اختصاب کی عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں پتہ ہے یاسر بھائی آپ بڑے سے کنٹینٹ کرتے ہیں, اور میں نے بابر خان بھائی کا, احمد فراز صاحب کا, اتنے اچھے جرنی سے وہ علی رضوی بھائی ہیں بھی ان کو کیا بات کوئی اس بندے کو کرپشن کا کوئی الزام نہیں. تو میرے دل میں آ رہا تھا, میں نے کہا یار آپ سارے لوگوں کو, اتنے لوگوں کو پروموٹ بھی کرتے ہیں, اچھی باتیں بھی کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, تو آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے سر بہت شکریہ. تو بالکل آپ کے ساتھ سوال, یہ آکسیجن اچھے سوالات, آپ نے آکسیجن دی ہمیں. تو ناظرین میں یاسر شہمون صاحب کا جو ہے نا دل کی گہرائی سے تھا ہوں اور رہوں گا. میں آپ کو جو ہے نا ایک بڑی مسرت کی بات بتاؤں گا, اور جس کی وجہ سے میں زندہ ہوں اور میں اپنے پروگرام کو پلیٹ فارم پہ کرتا جا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. ہم اگر آہستہ آہستہ کوشش کریں گے اور اپنا حق جو ہے نا, اپنا حق ڈالیں گے اس نیکی کے کام میں, تو وہ دن دور نہیں کہ ہم خود سے اس ملک کی کایا کو پلٹ کے رکھ دیں گے. میں نے پروگرام جب آپ کو یہ کہا ہے کہ میں بچوں کو اچھا پاکستان نہیں دے سکا, لیکن اس پاکستان کو اچھے بچے دینے کی کوشش کروں گا. خیال رکھا کریں. پاکستان زندہ باد.